ایک ویران کنویں کے نزدیک سے گزرتے وقت خرگوش نے بوڑھی لومڑی کی آوازیں سنی، ارے بچاؤ، کوئی مجھے باہر نکالو۔ کنواں عرصے سے ویران تھا، اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا تھا۔ برسوں کی دھول اور سوکھے پتوں سے کنواں آدھا بھرا تھا۔ کنویں کے منڈیر پر کھجور کا ایک تنا گرا ہوا تھا، جس پر ایک چرخی پر رسی لپٹی ہوئی تھی۔ رسی کا ایک سرا تنے سے بندھا رہتا تھا، دوسرے سے بالٹی بندھی تھی جو عموماً کنویں کے اندر ہی پڑی رہتی تھی۔ اس میں کئی سوراخ تھے۔ کنویں میں سے پھر آواز آئی، ارے کوئی ہے جو اس بڑی دکھیا کو باہر نکالے۔ خرگوش نے جھانک کر پوچھا، مگر تم یہاں آئی کیسے؟ لومڑی بولی، ارے بیٹا، رات کے وقت اندھیرے سے گزر رہی تھی۔ اس عمر میں نہ تو بینائی کام کرتی ہے نہ عقل، پیر پھسلا اور میں یہاں آ پڑی۔ خرگوش میرے لال، مجھے باہر نکالو۔ خوبصورت ننھا منھا خرگوش محض خرگوش ہی تو تھا، کمزور نازک جسم والا۔ بھلا وہ کس طرح لومڑی کو باہر نکالتا؟ خرگوش گہری سوچ میں ڈوب کر پنجے مسلنے لگا۔ رات ہو چکی تھی۔ لومڑی نہ صرف بد شکل تھی بلکہ اس کا مزاج بھی خراب تھا۔ وہ ہمیشہ ہی غصے میں بھری رہتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر کسی کو بھی گھسیٹ لیتی تھی۔ سب جانور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے، جس پر وہ بگڑ جاتی، بھوت کی طرح جانوروں سے چپٹ جاتی تھی۔ خرگوش بولا، دیکھو بڑی بھی، تمہیں باہر نکالنا میرے لیے ناممکن ہے۔ کوئی جانور مدد کو اس لیے نہیں آئے گا کہ تمہارا مزاج بڑا خوفناک ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ جب تک تم باہر نہ آ جاؤ، نہ تو غصہ دکھاؤ گی اور نہ منہ سے کوئی لفظ نکالو گی۔ شام کا وقت تھا۔ لگڑ بگا خرگوش کی طاق میں اس کے آس پاس ڈھونڈلا رہا تھا۔ اچانک اس نے خرگوش کو کسی سے کہتے سنا، کیسی بدقسمتی ہے کہ چاند کے دیس کی حسین شہزادی کل رات زمین پر اتری اور پیپل کے درخت کے نزدیک والے کنویں میں جا گری۔ جانتے ہو وہ زمین پر کس لیے آئی تھی؟ سنو، یہ شہزادی لگڑ بگے کی نسل کی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہمارے جنگل میں ایک شہزادہ جسے لگڑ بگر رہتا ہے، بس اسی کی تلاش میں وہ یہاں آئی تھی۔ خرگوش کے منہ سے یہ باتیں سن کر لگڑ بگے نے دل ہی دل میں کہا، میں سب کچھ سن رہا ہوں، احمق خرگوش۔ لگڑ بگے سے کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی۔ لگڑ بگا ہنستا ہوا کنویں کی سمت میں چلا اور وہاں جا کر چلایا، اے حسین شہزادی، میں جانتا ہوں چاند دیس سے تم میری تلاش میں آئی ہو۔ اور اس نے بالٹی کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، اس میں بیٹھ جاؤ۔ لگڑ بھگے نے تنے سے بندھا ہوا سر کھول کر اپنی دم میں باندھا اور کنویں سے دور چلنا شروع کیا۔ لومڑی غصے سے پاگل ہی تو ہوگی، وہ سمجھی کہ وہ اسے حسین شہزادی کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لگڑ بھگا مسلسل کہے جا رہا تھا، اے خوبصورت شہزادی، تم کس قدر بھاری ہو، جیسے پتھروں سے بھری ہوئی بوری۔ ہائے میری دم ٹوٹی جا رہی ہے، اوہ او، ارے میری دم اکھڑ ہی جائے گی۔ لومڑی دانت پیس کر بڑبڑا رہی تھی، ٹھہر جا ذرا، تو ذرا ابھی باہر آ جانے دے، اس کے بعد مزہ چکھاؤں گی ہنسی اڑانے کا، تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ حسین شہزادی کا درگت بناتی ہے۔ لگڑ بگا رسی پر زور لگا رہا تھا، دم ٹوٹی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں درد سے آنسو بھر آئے تھے۔ آخر بالٹی اوپر آ گئی۔ اسی وقت لگڑ بگے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چاند دیس کی شہزادی ایک خوفناک بھوت کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور دانتوں اور پنجوں سے اسے کھسوٹتی ہوئی بولی، اور یہ لوگ گستاخ، بدتمیز، مردہ خور، مجھ بھڑیا کو حسین شہزادی کہہ کر میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ لگڑ بھگا حیرت سے لومڑی کو تکے جا رہا تھا۔ لومڑی نے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ لگڑ بھگا زخموں سے ندہا دم دبا کر بھاگ گیا۔